बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख है, तीसरी जुमेरात का दिन है। और जो बंदा भी रूहानी तौर पर रिस्क हासिल करना चाहता है, बरकतें और फजीलतें हासिल करना चाहता है, तो आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये आजमाया हुआ सच्चा वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, बहुत ही छोटा अमल है, बहुत ही छोटी सी मेहनत है आप लोगों की, लेकिन नतीजा इतना बड़ा होता है कि आप लोगों को अगर बता दूं तो आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। जिस घर में ये अमल किया जाता है, उस घर के हर बच्चे को इस वजीफे की रूहानियत से कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो परेशानियां आप लोगों ने उठाई, वो परेशानियां आपके घर का कोई बच्चा ना देखे, आपके घर के बच्चे का रिस्क बढ़ा दिया जाए, वो अरबपति बन जाए, तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये एक ऐसा रूहानी वजीफा है, ये एक ऐसा नूरानी अमल है कि अल्लाह वालों जिसकी हकीकत है। और जो बंदा भी इस हकीकी वजीफे को सिर्फ एक बार वक्त की पाबंदी करते हुए पढ़ता है, यानी बताए गए तरतीब और तरीकेकार के साथ, जो मैं आपको वक्त बताऊंगा, अव्वल तो इस अमल को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख को लाजमी पढ़ना है। यानी आप लोग मगरिब से पहले पहले, असर और मगरिब से पहले पहले इस वजीफे को पढ़ लें, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो अल्लाह वालों, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे इस वीडियो को देखो, उसी तौर पर आप लोग मुसल्ला बिछाकर बैठ जाओ और रब से मांगो, क्योंकि ये मांगने की घड़ियां हैं, ये मुजर्रब घड़ियां हैं, ये आखिरी अशरा चल रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है, तो लिहाजा अहले बैत के वसीला जलीला से अल्लाह पाक से मांगो। ये वो मजबूत वसीला है जो आप लोगों को कामयाब करेगा, और कामयाबी दुनिया तक महदूद नहीं रहेगी, आखिरत में भी आप लोग कामयाब रहेंगे। तो अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा लाजमी पढ़िएगा। 7 आसमानों और जमीनों का रिस्क आपके कदमों में आ जाएगा, हर तरफ से रिस्क और दौलत की बारिश होगी। अगर आप रब्बे करीम के मोजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, रहमतों बरकतों की बारिश देखना चाहते हैं, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। रब्बे करीम आप पर रिस्क और दौलत की बारिश बरसा देंगे। आपके कदमों का यकीन करें, इस तरीके से रिस्क आएगा कदमों में, हैरान और परेशान हो जाएंगे। मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। ये अमल इतना मुजर्रब, इतना आजमूदा है कि आज तक जिस किसी ने भी इस खास वजीफे को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी तकदीर के तमाम बनतालों को खोल दिया, रस्तों की रुकावट को हटा दिया, नसीबों को खोल दिया, रिस्क और दौलत से मालामाल फरमा दिया। पूरे साल का रिस्क उसकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अगर आप भी वज़ाइफ, तस्बीहात, आमाल पढ़ पढ़कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आज ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। अगर फायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। जो बंदा आज इस वजीफे को पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसके नसीब के बनतालों को खोल देंगे, रस्तों की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर देंगे। आपकी गुर्बत, आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती, हर चीज का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आज आपने इस खास वजीफे से फायदा उठाना है। आज अगर आप रब्बे करीम से, अल्लाह पाक से 700 करोड़ का भी सवाल करते हैं, तो मेरा रब आपको देने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। आज आप हाथ उठाकर, झोली फैलाकर रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये वजीफा तीर बा हदफ है, ये वजीफा 100% काम करता है, क्योंकि इस वजीफे से लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया है। ये वजीफा इतना खास है कि जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पूरे साल के दिनों को फेर देंगे, नसीब तकदीर को संवार देंगे, रास्ते की तमाम रुकावटों को हटा देंगे, आपकी परेशानियों की और तंगदस्ती की चीखें निकल जाएंगी। आज ये खास वजीफा जिस घर में भी पढ़ लिया जाएगा, उस घर के तमाम अफराद के मुकद्दर सवर जाएंगे। उस घर से फाकों का, गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी रब से मांगना ही नहीं आया, क्योंकि एक वो वक्त होता है जब रब दे रहा होता है,
उस वक्त हम लापरवाही कर जाते हैं। इस लापरवाही की वजह से अल्लाह हमें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाते हैं। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं तो आज लापरवाही को छोड़कर, दुनिया के कामों को छोड़कर माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख तीसरी जुमेरात के दिन, अल्लाह वालों ये जुमेरात कोई आम जुमेरात नहीं, जुमेरात बहुत सी आएगी, लेकिन आज इस तीसरी जुमेरात को ये वजीफा लाजमी पढ़ना। मुहर्रम के महीने में रहमतें बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही होती हैं, और जो बंदा भी झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते पाक पे भरोसा करते हुए इस खास वजीफे को पढ़ता है, इस खास अमल को पढ़ता है, मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में खूब बरकतें फजीलतें उतारता है। तो अल्लाह वालों आए आप लोगों को इस वजीफे की तरफ लेकर चलो जो आपकी जिंदगियों को सवार देगा, आपके ऊपर से जादू जिन्नात के तमाम मामलात को जायल कर देगा। तो अल्लाह वालों आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों आप लोगों ने क्या करना है, वजीफा किस तरीके से करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि ये आज का बड़ा ही सच्चा वजीफा है, बहुत ही खास वजीफा है। माह मुहर्रम की तीसरी जुमेरात है, 21 तारीख है और ये तीसरा और आखिरी अशरा शुरू हो गया है। तो अल्लाह वालों पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। आए रब को राजी करने की हम लोग कोशिश करते हैं। दुआ इस तरीके से मांगे कि रब राजी हो जाए, रब को राजी करने की कोशिश करें। रब राजी हो गया तो इंशाअल्लाह तमाम कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। तो आए पहले दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोजे जजा का वास्ता, माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख का वास्ता, तीसरी जुमेरात का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे जुल जलाल जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا، کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔ تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آخر میں صرف 3 لفظ ہیں، یہ لوہے قرآنی کے 3 لفظ ہیں، کوئی عام لفظ نہیں، یہ لوہے قرآنی ہے۔ صرف 3 لفظ الف لام اور میم، الف لام میم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں صرف 3 نام ہیں، یہ 3 لفظ ہیں الف لام میم کے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ زندگی میں 4 چاند آئے گا۔ الف لام میم یہ 1 بار ہو گیا، الف لام میم یہ 2 بار ہوگی۔ اس طریقے سے دیکھیں، پڑھے ترتیب کو سمجھ کے پڑھیے گا، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ طریقہ کار نہیں سمجھتے، وظائف تو کرتے ہیں، محنت سے کرتے ہیں، لیکن طریقہ نہیں سمجھتے، تو لہٰذا طریقہ سمجھتے ہوئے الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آرام آرام سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب 11 ٹائمز، نہ 12 ہو نہ 10 ہو، 11 بار ہی آپ لوگوں نے الف لام میم پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ ہے، تو لہٰذا یہ آج آپ لوگوں نے 4 وظیفے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر پانی اپنے سامنے رکھا ہے اس پہ دم کرے، پھونک مارے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پی لیں۔ اللہ پاک اس پانی کے صدقے طفیل اور جو آپ نے روحانی وظیفہ کرا اس کی برکتوں سے اس پانی میں وہ تاثیر پیدا ہوگی، جب وہ آپ کے جسم میں جائے گا تو جسم سے تمام جادو جنات کے اثرات اور جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں وہ تک پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے جو آپ کو یقین کرے آسمانوں تک لے جائے گا، رب کے قرب خاص تک لے جائے گا۔ نمازوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں اور دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ کوشش کریں اللہ پاک کی راہ میں کوئی پیسے ضرور صدقہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور میں بارہا اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یتیم بچوں کی مدد کرنے کی، کفالت کرنے کی ضرور کوشش کرا کریں، اللہ رب العالمین زیادہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوگی جو اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ چلا پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔